سوال یہ نہیں تھا کہ رحمان کیا کرتا ہے، سوال یہ تھا کہ رحمان کون ہے، یعنی واٹ از دا آئیڈینٹی آف رحمان۔ قرآن مجید اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، وہ بس یہ بتا دیتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان میں برج اور چاند بنائے وغیرہ۔ پہلے آپ یہ آیت دیکھیے، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے، کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو سجدہ کرتے پھرے؟ تو کفار مکہ یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی رحمان کیا ہوتا ہے، ہم کیوں اس کی عبادت کریں؟ قرآن مجید اس کا جواب نہیں دیتا۔ اگلی آیت پڑھیے، سورہ فرقان آیت نمبر 61۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنایا اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ سوال یہ نہیں تھا کہ رحمان کیا کرتا ہے، سوال یہ تھا کہ رحمان کون ہے، یعنی واٹ از دا آئیڈینٹی آف رحمان۔ قرآن مجید اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، وہ بس یہ بتا دیتا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان میں برج اور چاند بنائے وغیرہ۔ اور ایک آیت کے بعد آیت نمبر 63 میں وہ ایک اور بات کرتا ہے، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک سوال پوچھا گیا، قرآن مجید اس کا جواب نہیں دیتا۔ ڈاکٹر فراز پوچھتے ہیں الرحمن کون ہے، قرآن کریم نے کیوں نہیں بتایا؟ اور سورہ فرقان کی آیت 60 میں مکہ کے منکرین کو حکم دیا گیا کہ وہ الرحمن کے سامنے سجدہ ریز ہوں، لیکن وہ تکبر سے بھرپور سوال کے ساتھ جواب دیتے ہیں، وہ امر رحمان، اور یہ رحمان کون ہے، کیا ہے؟ ڈاکٹر فراز سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم یہاں آ کر لاجواب ہو گیا اور اس نے موضوع بدل دیا۔ یہ بتانے کی بجائے کہ وہ کون ہے، انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرآن نے سوال کو ٹال دیا اور اگلی ہی آیت یعنی آیت 61 میں اچانک سورج، چاند اور ستاروں کی بات شروع کر دی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ الرحمن اور سورج اور چاند میں کوئی رشتہ نہیں۔ آپ غلط ہیں۔ حقیقت میں آپ کو سورج اور چاند کے کردار کو سمجھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ الرحمن اصل میں ہے کون، اور یہ آیت آپ کو وہی بتاتی ہے۔ کسی عام قاری کو شاید لگے کہ واقعی بات بدل دی گئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ڈاکٹر فراز کو یہ معلوم ہوگا کہ اگلی آیت نے کتنی خوبصورتی سے اس کا جواب دیا ہے تو وہ حیران رہ جائیں گے، اور اگر وہ واقعی سچ کی تلاش میں ہیں، اگر وہ غیر جانبدار ہیں، تو یہ جواب سن کر وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑیں گے۔ تو آئیے میں اس کائناتی شاہکار، اس ماسٹر پیس آیت کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرتا ہوں کہ یہ کیسے رحمان کی پہچان کراتی ہے۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس لفظ الرحمن کو سمجھنا ہوگا جس کا وہ لوگ مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے الرحمن کے بارے میں پوچھا۔ یہ نام عربی کے روٹ ورڈ رے، ہے، میم سے نکلا ہے۔ عربی زبان میں یہ بالکل وہی لفظ ہے جو ماں کے رحم مادر یعنی ووم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے فلسفے سے باہر نکلیں اور سوچیں کہ سائنس کے مطابق ایک رحم مادر کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک خالی جگہ نہیں ہے، یہ ایک نہایت نپی تلی، محفوظ اور زندگی کو سہارا دینے والا لائف سپورٹ سسٹم ہے۔ اس کا پورا مقصد ایک ایسے کمزور وجود کی حفاظت اور پرورش کرنا ہے جو خود سے زندہ نہیں رہ سکتا۔ جب ان منکرین نے ڈیمانڈ کی الرحمن کیا ہے تو وہ کوئی عام سی لغوی تعریف یا کوئی بت چاہتے تھے جس پر وہ بحث کر سکیں۔ اس کے بجائے قرآن کریم حقیقت کے ساتھ پلٹ کر وار کرتا ہے اور کہتا ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ ذرا اوپر اس کائناتی رحم مادر کی طرف دیکھیں جس کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے، جس کے اندر آپ اس وقت رہ رہے ہیں۔ فراز صاحب، وہ ذات جس نے آپ کے اس کمزور وجود کی حفاظت کے لیے یہ پرفیکٹ لائف سپورٹ سسٹم بنایا، جب آپ خود سے ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتے، آپ کو اس نظام کی ضرورت ہے۔ وہ ہے الرحمن جس نے اس نظام کو بنایا۔ آگے سنیے، آیت 61 شروع ہوتی ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں بروج بنائے۔ عربی زبان میں بروج کا روٹ ورڈ بے، رے، جیم ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز جو بہت واضح، ابھری ہوئی اور اونچی ہو۔ یہ خلا کے ایک خالی پن میں موجود بہت بڑے اور مضبوط ڈھانچوں یعنی میسو سٹرکچرز کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کانسٹلیشنز۔ جب زیادہ تر لوگ خلا کے بارے میں سوچتے ہیں وہ تو صرف ایک تاریک کمرے کا تصور کرتے ہیں، یعنی خالی جگہ، خلا۔ لیکن جدید سائنس بتاتی ہے کہ خلا بالکل خالی نہیں ہے، اس کی ایک باقاعدہ ساخت ہے، اس کا ایک سٹرکچر ہے۔ ایک بہت بڑی عمارت کی اگزامپل لے لیں، جیسے برج دبئی۔ اس کے اندر زیادہ تر جگہ خالی ہے، دیواروں کے علاوہ ساری جگہ خالی رہتی ہے، لیکن اسے کھڑا کیا رکھتا ہے؟ اس کا ڈھانچہ، اس کا اسکیلیٹن، اس کے بڑے بڑے سٹیل کے ستون۔ خلا بالکل اسی طرح کام کرتی ہے۔ کائنات کا بھی ایک چھپا ہوا ڈھانچہ ہے جسے سائنسدان کائناتی جال یعنی کاسمک ویب کہتے ہیں۔ گریوٹی لاکھوں کہکشاؤں کو اکٹھا کر کے بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں جوڑ دیتی ہے۔ یہی بروج ہیں، یہی کائناتی قلعے ہیں۔ ہمارا چھوٹا سا نظام شمسی اس عمارت کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ ہے۔
اگر ان بیرونی ستونوں یعنی بروج کو پرفیکٹ طریقے سے نہ جوڑا گیا ہوتا تو پوری کائنات تباہ ہو جاتی، ہمارے سمیت۔ ڈاکٹر صاحب، وہ ذات جس نے کائنات کے ان عظیم ستونوں کو تھام رکھا ہے تاکہ یہ کائنات بکھر کر ہماری اس چھوٹی سی دنیا کو کچل نہ دے، جس نے یہ تمام لاز بنائے ہیں، وہ ہے الرحمن۔ آگے سنیں، آیت 61 مزید فرماتی ہے، اور اس میں ایک روشن چراغ ہے، سراج رکھا ہے۔ اب ذرا سراج کے روٹ ورڈ پر غور کریں۔ سراج کا روٹ ورڈ ہے سین رے جیم۔ لغت کے لحاظ سے سراج ایک بھڑکتا ہوا چراغ ہے جسے جلنے کے لیے ایندھن یعنی فیول کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ اپنی ذاتی حرارت اور روشنی سے خود پیدا کرتا ہے۔ یہاں قرآن کریم ایک کمال کرتا ہے، وہ جمع یعنی پلورل لفظ بروج سے نکل کر اچانک واحد یعنی سنگولر لفظ سراج یعنی ہمارے اکیلے سورج پر آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق ہمارا سورج واقعی ایک جلتا ہوا کائناتی چراغ ہے جو نیوکلیئر فیوژن کے ذریعے اپنا ایندھن جلاتا ہے۔ یہ ہماری کائنات کا مین انجن ہے۔ خوراک پیدا کرنے کے عمل جسے فوٹوسینتھسس کہتے ہیں، اسی کو دیکھیں۔ آپ کی کھائی گئی ہر خوراک اور لیا گیا ہر سانس سورج کی روشنی کا محتاج ہے، نتیجہ ہے۔ یہ سراج بے جان چیزوں کو خوراک میں بدلتا ہے۔ اس کے علاوہ سراج سمندروں سے پانی کے بخارات میں بدلتا ہے، اسے صاف کرتا ہے اور بارش بناتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ ذات جس نے بالکل پرفیکٹ فاصلے پر یہ ایٹمی بھٹی جلائی تاکہ آپ کو وہ خوراک مل سکے، گرمائش مل سکے جو آپ کھاتے ہیں، وہ پانی جو آپ پیتے ہیں، اور وہ آکسیجن جس میں آپ سانس لیتے ہیں، وہ ہے الرحمن جس نے اسے بنایا۔ آگے سنیں، پھر آیت کا رخ بدلتا ہے اور ایک چمکتا ہوا چاند یعنی قمر کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ آج کی جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سورج اپنی روشنی اور حرارت خود پیدا کرتا ہے، جبکہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، وہ صرف سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دوربین ایجاد ہونے سے 1400 سال پہلے قرآن کریم نے سورج کو سراج یعنی جلنے والا چراغ کہا اور چاند کو منیر یعنی صرف چمکنے والا جسم یعنی ریفلیکٹ کرنے والا کہا۔ ڈاکٹر صاحب، 1400 سال پہلے کسی کو اتنی جدید تفصیلات کیسے معلوم ہوں گی؟ جس کو اس پیش کی پیچیدہ تفصیلات کا 1400 سال پہلے علم تھا، وہ ہے الرحمن۔ لیکن زندگی کی بات کرتے ہوئے اس آیت میں چاند کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ چاند کی کشش ثقل یعنی گریوٹی کے بغیر زمین اپنے محور پر بری طرح ڈگمگانے لگتی ہے۔ چاند وہ اینکر ہے جو زندگی کے اس گہوارے کو بیلنس میں رکھتا ہے۔ سمندر کی لہروں کو حرکت دے کر چاند سورج کی شدید گرمی کو پوری دنیا میں برابر پھیلاتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین کا درمیانی حصہ جہنم بن جاتا اور باقی سیارہ برف میں جم جاتا۔ تو ڈاکٹر صاحب، وہ ذات جس نے اس چاند کے ذریعے آپ کی زمین کا توازن قائم رکھا تاکہ آپ قیامت خیز موسموں کی تباہی سے بچ سکیں اور آپ کے سمندر سانس لیتے رہے، وہ ہے الرحمن۔ لیکن قرآن کریم صرف سورج اور چاند پر نہیں رکتا۔ آیت 62 ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ نظام چلتا کیسے ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا یعنی خلفتاً بنایا، اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ ڈاکٹر فراز صاحب، قرآن کریم نے سورج کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ہماری ایٹمی بھٹی ہے، لیکن اگر آپ لگاتار اس کے سامنے رہیں گے تو جل جائیں گے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے خلفتاً، جس کا مطلب ہے باری باری آنا۔ ایک گھومنے والے اوون کی مثال لیں۔ اگر آپ کھانے کو آگ پر رکھیں اور اسے نہ گھمائیں، ایسے گھماتے نہ رہیں، تو ایک سائڈ جل کر راکھ ہو جائے گی اور دوسری کچی رہ جائے گی۔ زمین کو پرفیکٹ رفتار سے گھما کر الرحمن نے یہ گردش پیدا کی جو سورج کی تیز حرارت کو بانٹتی ہے۔ آج کی جدید ایسٹرو فزکس ہمیں ٹائیڈلی لاکڈ پلینٹس کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ کائنات کے وہ سیارے ہیں جو اپنے ستارے کی کشش کی وجہ سے ایک ہی رخ پر لاک ہو چکے ہیں۔ وہ اپنے محور پر گھومتے نہیں ہیں۔ ان کا ایک حصہ ہمیشہ اپنے ستارے کی طرف ہوتا ہے اور دوسرا حصہ ہمیشہ اندھیرے میں۔ نتیجہ، ان کا روشن حصہ ابلتا ہوا جہنم بن چکا ہے اور اندھیرے والا حصہ ہمیشہ کے لیے برف کی تاریکی میں جم چکا ہے۔ یہ مکمل طور پر مردہ سیارے ہیں۔ اگر ہماری زمین کو بھی سورج کے سامنے اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تو ہمارا بھی ایک رخ جل کر راکھ ہو جاتا اور دوسرا ہمیشہ کے لیے اندھیرے اور برف میں دفن ہو جاتا۔ لیکن الرحمن وہ ہے جس نے خلفتاً کا نظام بنایا۔ اس نے زمین کو ایک پرفیکٹ رفتار تقریباً 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھما کر دن اور رات کی ایک گردش پیدا کی جو سورج کی تیز حرارت کو پوری دنیا میں برابر بانٹتی ہے۔ اور یہ گردش صرف زمین کے موسم تک محدود نہیں، بلکہ ہماری بایولوجی کے اندر فٹ ہے۔ آپ کے جسم کا ہر خلیہ، ہر سیل
اور ہارمونز اسی دن اور رات کے نظام کے محتاج ہیں. روشنی اور اندھیرے کا یہ سائیکل آپ کے سونے اور جاگنے کو کنٹرول کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، وہ ذات جو اس نے زمین کی اتنی پرفیکٹ رفتار سے گھمایا تاکہ آپ جل کر راکھ نہ ہو یا برف میں جم نہ جائیں، اور جس نے کائنات کے اس جھولے کو آپ کے جسم کے خلیوں کے ساتھ سنک کر دیا، وہ ہے الرحمن. جب آپ بروج، سراج، قمر اور دن رات کے پرفیکٹ نظام کو دیکھتے ہیں تو ایک عقل مند انسان کے صرف 2 ہی رد عمل ہو سکتے ہیں. پہلا، نصیحت حاصل کرنا کہ میں نے اسے نہیں بنایا، میں خالق کا محتاج ہوں. اور دوسرا، شکر گزار ہونا. قرآن کریم کا جواب لاجواب کر دینے والا ہے. آپ سجدہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ پوری کائنات آپ کی سانسوں کو چلانے کے لیے آپ کی خدمت پر مامور ہے. اصل سوال یہ نہیں ہے کہ الرحمن کون ہے، اصل سوال یہ ہے آپ ایک ایسے نظام میں رہ کر اس کی آکسیجن استعمال کر کے کیسے اتنے مغرور ہو سکتے ہیں کہ ذات کی لغوی تعریف مانگے جو آپ کو پال رہی ہے. تو مختصراً یہ کہ الرحمن کون ہے اور اسے الرحمن کیوں کہا جاتا ہے. ذرا ایک ماں کے رحم مادر کے بارے میں سوچیں. اس کے اندر موجود بچہ اپنی خوراک اور حفاظت کے لیے خود کچھ نہیں کرتا. ماں کا جسم اسے بغیر کسی شرط کے سب فراہم کرتا ہے، کیونکہ اس تعلق کی بنیاد رحم پر ہے. بالکل اسی طرح ہم الرحمن کے بنائے ہوئے اس کائناتی رحم مادر کے اندر ہیں. وہ الرحمن اس لیے ہے کیونکہ اس نے یہ سورج، چاند اور رات اور دن کا نظام صرف ہماری حفاظت اور پرورش کے لیے بنایا ہے. ہم اتنے کمزور ہیں کہ اس کائنات میں خود سے 1 سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتے، لیکن اس نے ہمیں ایک لائف سپورٹ سسٹم میں لپیٹ رکھا ہے. وہ ہم سے زندہ رہنے کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، بلکہ بغیر مانگے عطا کرتا ہے. یہ کائنات اس کے رحم کا عملی ثبوت ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ وہ الرحمن ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی اور مکمل تعریف ہے کہ الرحمن کون ہے. میں یہ بات تو سمجھ سکتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے لوگوں کو شاید اس جواب کی پوری طرح سمجھ نہ آئی ہو، لیکن آج کے دور کا انسان اگر اسے نہیں سمجھ پا رہا تو یا تو مکمل طور پر باعث ہے یا اس کے پاس نالج کی شدید کمی ہے. اور ڈاکٹر فراز صاحب، ان تمام واضح سائنسی اور کائناتی دلائل کے بعد بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی انسان ان کلیئر پروفز، ان کلیئر ایویڈنسز کو دیکھنے کے باوجود اپنی ضد پر اڑا رہے، اگر کوئی اس کائناتی شاہکار اور لائف سپورٹ سسٹم کو اگنور کر کے محض بائسنس پہ تعصب کی وجہ سے لفظی بحثوں اور فلسفے میں ہی الجھنا چاہے، قرآن اس نفسیات کو بھی جانتا ہے. اس لیے اس نے آیت 61 اور 62 میں دلائل دینے کے فوراً بعد اگلی آیت یعنی آیت 63 میں ایک اور زبردست ہدایت دے دی. فرمایا، اور الرحمن کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کالو سلامہ، یعنی سلام. جاہل سے مراد صرف وہ شخص نہیں ہے جسے کچھ معلوم نہیں، بلکہ یہ وہ شخص ہے جو حقائق یعنی فیکٹس بالکل سامنے آ جانے کے بعد باوجود تکبر اور باعث کی وجہ سے وہ انہیں انکار کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، اسے اگنور کر دیتا ہے. الرحمن اپنے بندوں کو سکھاتا ہے کہ جب تمہارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے جو کلیئر پروفز کے بعد بھی اندھی ضد پر قائم رہیں تو ان کے ساتھ اینڈلیسلی بحث مت کرو، اپنا وقت اور انرجی ضائع مت کرو. بس پورے وقار کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ انہیں سلام کرو اور آگے بڑھ جاؤ. ڈاکٹر صاحب، مجھے امید ہے کہ اگر آپ سچ کے تلاش ہیں تو اس نے ضرور آپ کو سمجھایا ہوگا اور اسے آپ دوسری نظر سے دیکھیں گے.